سورہ مباہلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسیحی جو تھے پادری ان کو موقع دیا ہے کہ تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وہ جو سارا ترجمہ ہے تو ہمارے ہاں بات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا، جبکہ ہماری تعلیمات ہیں کہ آگے والے بندے کو سننا چاہیے۔ دیکھیں، میرا یہ شکوہ ہمارے سیکولر سے ہے کہ یہ پاکستان میں ڈائلاگ کے ماحول کو یہ پنپنے نہیں دیتے ہیں۔ میں یہ شکوہ علماء سے بھی کر رہا ہوں۔ نہیں سر، میں علماء سے اس لیے نہیں کرتا کہ انلیس کہ کوئی ایسا ایویڈنس ہو کہ جس پہ کسی کو منع کیا گیا ہے کہ آپ فلاں بات نہیں کر سکتے یا مباحثہ نہیں۔ میں تو آپ کو پاکستان کے کئی مدارس ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ ڈائلاگس کرتے ہیں، نیشنل ٹی وی پہ ان کے لوگ جاتے ہیں، ڈبیٹس کرتے ہیں، جیتتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ علماء پہ تو ہر چیز کا الزام ویسے آ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے پروگریسو، ترقی پسند سوشلسٹ ہیں، لبرلز ہیں، کہ جو ڈائلاگ کے ماحول کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیوں پاکستان میں وہ انٹلیکچوئلز پروڈیوس نہیں کیے جو ڈائلاگ کو آگے لے کے چل سکیں؟ انہوں نے سوائے گالی کے کلچر، بدتمیزی کے کلچر، ذاتیات پہ آنا، صرف اس کو پروموٹ کیا۔ اور کچھ سال پہلے کہتے تھے کہ تم جو روایت پسند لوگ ہو نا، تم اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے، آؤ ہم سے بات کرو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو، وہ آگے سے جواب میں گالی دیتے ہیں، اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ۔ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، میرے جیسا آدمی ہے جو پاکستان میں سائنس کا میدان نارملائز کرنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں فلسفی، کریٹیکل تھنکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ عام چیزیں ہوں، لیکن ایک اسلامی نظریاتی آدمی ایسے بات کرے، یہ ان کے پیراڈائم میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ان کو ایک بد زبان، وحشی، درندہ نظر آنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس ایک آئیڈیولوجیکل ایک ایک کمپین ہے۔ انہوں نے میری آئیڈیالوجی پہ کتنی دفعہ تنقید کی ہے؟ آلموسٹ زیرو۔ زیرو۔ میری ذات پہ کتنی دفعہ کی ہے؟ آلموسٹ 100%۔ کہ پرووک سم ون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اس لیول پہ آ جائے جس لیول پہ آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملک سے ڈائلاگ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا کلچر ختم ہوتا ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اچھے طریقے سے گفتگو۔ میں نے تو سب کو ریچ آؤٹ کیا ہے، آؤ چائے کی پیالی پہ بات کرتے ہیں، آؤ گفتگو کرتے ہیں۔ 2-3 لوگوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں، سب کی طرف سے صاف انکار ہے، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دیٹ۔ سر، جو آپ کا طریقہ کار ہے، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب اور انجینئر صاحب کو ایک ملا کے اپنے تھمبنیلز میں یوز کیا غزہ کے غدار۔ کیا آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ شور، غزہ کے غدار ہیں؟ ایبسلیوٹلی۔ اور کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ سامنے رکھتے ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہے جن کے مجموعی بیانیے کی سمری یہ ہے کہ وہاں کے مزاحمت کار وہاں کی عورتوں بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اسرائیل کی ریاست کو مان کے آئدر ان میں ضم ہو جائیں یا وہاں سے نکل جائیں، اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور اسرائیل غاصب نہیں ہے۔ یہ وہ ساری صہیونی لینگویج ہے جو غزہ کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ جب اس لینگویج کو مسلمانوں کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ غداری ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سر، انجینئر صاحب کے ساتھ آپ کی جو کنٹروورسی ہوئی، اور وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قذاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کلپس کاٹ کاٹ کے بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا، تو اس پہ آپ تھوڑی سی لب کشائی کیجئے کہ کیا یہ سچ ہے؟ کوئی ایک کلپ ایسا بتا دیں۔ میں تو اگر ان کا کلپ یوز کرتا ہوں تو ان کے جو افیلیٹ چینلز ہیں، جو آفیشیل چینلز ہیں، میں تو عام طور پہ لیتا ہی وہاں سے ہوں۔ باقی رہی بات قذاب والی، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ میں نے تو بڑی دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیے میرے ساتھ لائیو بات کریں، میں آپ کے چینلز پہ آنے کو تیار تو ہوں۔ وہ پوڈ کاسٹ آپ ایک ہوا کے تو تھا۔ پوڈ کاسٹ ہوا تھا جس میں وہ ساری باتیں ماننے کے بعد اس کے بعد پھر انہوں نے سیکولرزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں پہ تو ساری باتیں مان گئے تھے وہ۔ دوسرا، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی اکیڈمی میں بھی آنے کو تیار ہوں۔ اب ایک سمپل سی بات ہے، بہت ہی سمپل۔ 2 دفعہ انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگائے، میں نے ان کو 2 دفعہ موقع دیا، پورا مہینے کا ٹائم دیا کہ دیکھیں جناب، جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ آپ یہ بات کہہ دیں کہ مجھ میں اور آپ میں جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ چھوٹی سی بات ہے۔ 2 دفعہ میں نے ان کو 1 مہینہ ٹائم دیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے الفاظ اس لیے واپس لیے کہ میں قیامت کے دن آپ کو اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ اس جملے کا بار آپ کی گردن پہ ہو۔ اس دنیا کے معاملات کو میں یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔
البتہ وہ کلپ کاٹ کے ابھی بھی جو انہوں نے حرکت کی ہوئی ہے، پاکستان بھر کے جتنے قادیانی ہیں، اسلامو فوبس ہیں، بلاسفیمرز ہیں، کوئزلنگز جتنے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے انہوں نے میرے 2 غلط کلپ کاٹ کے ایک تاثر ایسا دے دیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو فلسطین جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی وہ نیدرلینڈس کی نیشنلٹی نکل آئی ہے۔ میں اس پہ پھر یہی کہتا ہوں کہ جناب یہ بات میں نے نہیں کہی، آپ نے کہی ہے، آپ ایک بیان دے دیں کہ جو اس میں جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اور اس پہ کوئی مہینہ بھی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، آپ یہ بات کہہ دیں۔ اگر وہ بات نہیں کہہ سکتے تو پھر مجھے بتائیں کہ قذاب والا معاملہ کس پہ ہونا چاہیے؟ سر جو دو انٹلیکچوئلس ایک انتہا پہ آپ کھڑے ہیں، ایک انتہا پہ وہ کھڑے ہیں، جب وہ آپس میں اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے اور اس طرح کے بیان بازیاں کریں گے تو کیسے جو بیچ والا جو راستہ ہے، جو آڈینس ہے وہ کہاں کس طرف جائے گی؟ دیکھیں بیچ والا راستہ میں بہت اختیار کر کے دیکھ چکا ہوں، بہت میں نے حسن زن رکھا ہے، بہت میں نے بینیفٹس دیے ہیں، لیکن ایک آدمی ایک بلاسفیمر کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے، کل جتنے اسلامو فوبز ہیں، جتنے لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، ساری اسلام کی روایت، اسلام کے علماء سارے اس نے اپنے دشمن بنائے ہوئے ہوں، تو اس سے بیچ کا راستہ آپ صرف ایک صورت میں نکال سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشنز کو کنسیڈ کرے، ریویو کرے، رجوع کرے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، میرا آپ سے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے، آپ کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں، یا اپنی باتوں کو آپ ٹھیک ثابت کر دیں، مجھے غلط ثابت کر دیں۔ لیکن ایک آدمی اس حد تک چلا جائے کہ وہ تکفیر بھی اس نے میری کی ہوئی، اس نے ہر وہ چیز جو اسلام کی روایت ہے اس کے وہ خلاف کھڑا ہوا، ہر وہ چیز جو اسلام کو مادیت، مسلمانوں کو مادیت کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو اس میں بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ دیر کمز اے پوائنٹ جب آپ کے پاس 2 رستے ہیں، ایک حق کا رستہ ہے اور ایک یعنی انجینئر کہ کا وہ رستہ ہے۔ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مولویوں کا فرنٹ مین ہیں اور جو آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں، تو یہ فرنٹ مینز کی جنگ کب ختم ہوگی؟ کوئی آ رہا ہے دیکھیں جو میں اون کرتا ہوں کہ آپ جو ساتھ بیٹھیں گے دوبارہ؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا آپ ساتھ بیٹھنا سوائے ڈبیٹ کی اور کوئی ممکن نہیں ہے، دیر از نو ادر پاسبلٹی۔ ڈبیٹ میرے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں، آئیں، اکیڈمی میں مجھے بلانا چاہتے ہیں، میں وہاں جانے کو تیار ہوں، ہوگا سارا کچھ لائیو، اب اپنے وہ چینلز ان کے ہیں وہاں پہ آن لائن رکھنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ایک انسان جس حد تک جا چکا ہے اسلام کو ڈیمیج کرنے میں، اس کے بارے میں کوئی حسن زن اب نہیں ہے، اب کوئی حسن زن نہیں ہے۔ جس نے لوگوں کے غلط نکاح کے فتوے دیے ہوئے ہوں، جو لوگوں کو غلط قرآن پڑھا رہا ہو غلط ترجمے کے ساتھ، جو ساری زندگی جس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ حسینیت فروش ہے، ساری زندگی حسین بن علی کا نام لے کر اینڈ میں صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک بڑا دل توڑ دینے والا جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، میں اس کی سند کنفرم نہیں کر سکتا، امام زین العابدین کے حوالے سے، کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ایسی حرکتیں کربلا کے بعد کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں اس جملے کا میں حق نہیں ادا کر سکتا، اس کے اندر کتنا ٹوٹا ہوا دل ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بابا کے خون میں لقمے ڈبو کے کھاتے ہیں، یہ انجینئر وہ آدمی ہے جو ساری زندگی حسینیت فروشی کرتا رہا ہے، اور اینڈ میں اس سے کیا مڈل گراؤنڈ ہے بھائی؟ حق اور باطل کے درمیان کیا مڈل گراؤنڈ ہوتا سر ہے؟ ڈبیٹ اس میں آ کو جائے، آئی ایم ہم ہیپی ٹو فیس ہم۔ کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بس کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ وہ جو ایک کلیم کرتے ہیں اگر ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور اس کے بعد ایک میرا سوال مزید ہے فیملی ولاگرز اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اس کو ذرا انتہائی اختصار سے کنکلوڈ کی طرف جاتے ہیں اب۔ وہ جو ایک کلیم کرتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن اور فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی انجینئر صاحب اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، یا وہ اپنا ایک نیا فرقہ نہیں، بنا کے اپنا بیٹھ فرقہ گئے ہیں؟ لانچ کیا، دیکھیں ہر فرقے کا یہی کلیم ہوتا ہے نا کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں، انجینئر صاحب بھی یہی کرتے ہیں۔ دوسرے فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فرقے کے ماننے والے اپنے فرقے کا ہر صورت میں دفاع کرتے ہیں، انجینئر بھلے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا دفاع کر رہا ہو، یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے کفریہ الفاظ کہہ رہا ہو، قرآن کے غلط ترجمے کر رہا ہو، یا انڈیا میں وہ جو تھی وہ بلاسفیمر بی جے پی کی جس نے توہین کی اس کے حق میں باتیں کر رہا ہو، اس کے فرقے والے اس کی ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ تم نے غلط کیا ہے،
وہ عشرہ مبشرہ کلیم کر رہا ہو، وہ کچھ بھی کلیم کر رہا ہو، تو فرقہ یہی تو ہوتا ہے. تو اس نے اپنی ایک بہت بڑی دکان کھول لی ہے، اور اس میں پاکستان میں اس وقت اس سے بڑا فرقے باز آدمی کوئی نہیں ہے. صحیح.